آیا صاحب، آپ کے خیال میں پاکستان کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے نوبیل ملنا چاہیے انعام؟ اب ساتھ ہی یہ جو OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس پر بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ یہ کتنا سٹرونگ میسج مسلم ممالک کی طرف سے بھی جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ حضرت صدر ٹرمپ کہنا چاہیے اب تو وہ جب پاکستان اور انڈیا کی انہوں نے جنگ رکوائی تو ایک تو ظاہر ہے وہ انڈیا کی ریکویسٹ پہ وہ سیز فائر کی طرف آئے تھے، اور دوسرا انڈیا اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ جواب دے سکتا، اس لیے ظاہر ہے وہ کامیاب ہو گئے اس میں، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے آج بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں نہیں روک سکتا ان کو فضائی حملے کرنے سے، یہی ٹرمپ صاحب ہیں۔ پھر جو غزہ میں انہوں نے کیا اس کے بعد بہرحال میری بھی ایک رائے ہے، عامر صاحب نے اپنی رائے دے دی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو نومینیٹ کرنا چاہیے تھا پیس پرائز کے لیے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے، انہوں نے کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو امن کا پیامبر قرار دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اللہ کرے ہماری یہ خوش فہمی بھی قائم رہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد کوئی مائنڈ چینج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شاید وہ اس انتظار میں کہ اب مجھے چونکہ نوبیل پرائز ملنا ہے اور میں اب ہاز آ جاؤں، اس میں جنگ میں شریک نہ ہوں یا اسرائیل کو روکنے کی کوشش کروں، وہاں وہ بے بس نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں US پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے نا دعا، اس پہ جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے نا تو انٹرنل پریشر اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جو ان کے ایکس پریزیڈنٹ تھے براک اوباما، ان کی کتاب پڑھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کتنا زیادہ یہودی لابی کا انفلوئنس ہے اور کتنا زیادہ ان کا پریشر ہوتا ہے کسی بھی پریزیڈنٹ پہ، اور وہ اگر ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرنا چاہے، پینٹاگون اور یہ دو ہی قوتیں ہیں جو بہت زیادہ امریکہ میں وہ مؤثر ہیں، اور ظاہر ہے پریزیڈنٹس بھی ان کے سامنے مجبور اور بے بس اور لاچار نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں نریندر مودی نے آج وہ بڑے فخر سے وہ کہا اس میں اڑیسہ میں تقریر کرتے ہوئے کہ مجھے دعوت دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ، جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں انہوں نے، کہ آئیں آپ مجھ سے ملاقات کریں، تو میں نے انکار کر دیا۔ وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں کے لوگ ان کی اس بات کو بائی نہیں کر رہے۔ وہ بہت زیادہ تنقید نریندر مودی پہ جاری ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز تو ہے کہ وہ جب فیلڈ مارشل امریکہ میں تھے اور وہ لنچ کرنا تھا انہوں نے پریزیڈنٹ کے ساتھ، US پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس وقت جب دعوت دی جا رہی ہے تو یقیناً بڑا مشکل تھا انڈین پرائم منسٹر کے لیے کہ اس موقع پہ وہ وہاں چلا جاتا، اور وہ جو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ جنگ رکوا دی تھی اور ہم ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ جی دیکھیں وہ دونوں کو انہوں نے بلا لیا یہاں اور سمجھا دیا، یا ایک نے مجھے سمجھا دیا اور دوسرے کو میں نے سمجھا دیا، جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اپنا ایک سٹائل ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید اس سے کو بہت بہتر موو ہم نے کر لی ہے اور اس سے ہمارے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ باقی OIC میں تقریریں ہی ہیں جو پہلے ہوا کرتی ہیں، کہ آج بھی طیب اردوان کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایک ہونا ہوگا ہم سب کو، یہی تو رولا ہے، آپ ایک نہیں ہو سکتے۔ کچھ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے، کچھ تجارت، اس کی ترکی کی اپنی تجارت ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، UAE ہے، اور ممالک کب آگے ہوئے ہیں، تو اس موقع پہ آپ اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یقیناً اسرائیل تو آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ تو مسلسل پریشر ڈال رہا ہے امریکہ پہ کہ وہ ہماری جنگ میں شریک ہو، لیکن سٹل امریکہ کی طرف سے اس کو اسلحہ تو جا رہا ہے، اس میں تو کمی نہیں ہو رہی، وہ جیسے جیسے کم ہوتا ہے وہاں اور چلا جاتا ہے۔ البتہ ایکس پریزیڈنٹ جو ہے US بل کلنٹن، ان کی بڑی زبردست انہوں نے آج بات کی کہ نیتن یاہو ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، جس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی اگر اس پہ ڈیبیٹ مزید ہوئی اور اس حوالے سے ایٹ لیسٹ نیتن یاہو کو، مطلب ریجیم چینج کے لیے تو وہ آیا نا ایران میں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ ریجیم چینج اسرائیل میں ہو جائے گی، ایران میں شاید یہ نہ کر سکے۔ جی خالد قیوم صاحب، دیکھیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان رکوانے کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو صدر ٹرمپ کو
جو نوبل انعام دینے کی سفارش کی گئی ہے یہ تو درست ہے، کیونکہ یہ اگر جنگ نہ روکی جاتی تو نہ صرف پورا خطہ بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی تھی، کیونکہ دونوں جو ہیں پاکستان اور بھارت دونوں جوہری ممالک ہیں، ایٹمی قوت ہیں، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ بڑھ سکتے تھے۔ لیکن اور دوسرا اگر دیکھیں تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو لگتا ہے کہ وہ تو اس حوالے سے بہت خواہش مند ہیں کہ انہیں نوبل انعام ضرور ملنا چاہیے، لیکن انہیں یہ بھی یقین ہے کہ مجھے نوبل انعام جو ہے وہ دے گا کوئی نہیں، اور اس سے پہلے 4 امریکی صدور جو ہیں ان کو نوبل انعام امن کے لیے مل چکا ہے۔ لیکن جو اس حوالے سے سوالات ہیں، سب سے بڑا سوال جو ہے وہ تو اس وقت جو جنگ جاری ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، اس جنگ کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے اس پر بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اس کے ساتھ یوکرین اور سب سے بڑھ کر جو غزہ کے اندر جو اسرائیل نے جو وہاں پر مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے دوسری طرف جو OIC کا معاملہ ہے کہ OIC جو ہے وہ بظاہر جو صورتحال ہے اس میں ایک غیر فعال جو ہے وہ ادارہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اس ادارے کی نہ تو کوئی اس طرح نیٹو کی طرز پر کوئی اس کی کوئی عسکری اور فوجی حیثیت ہے، اور نہ اس کا کوئی اس طرح جو ہے وہ مؤثر جو ہے اس کا کوئی جو بین الاقوامی سطح پر اثر ہے وہ ہمیں ماضی قریب میں نظر نہیں آتا، جبکہ یہ وہی OIC ہے جو OIC کی دوسری سربراہی کانفرنس جو لاہور میں ہوئی، پاکستان میں ہوئی، اس کانفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو جب چیئرمین تھے تو اس میں یہ پرپوزل جو ہے وہ پیش کی گئی تھی کہ OIC کو ایک مؤثر ادارہ بنانے کے لیے اس ادارے کے متحد جو ہے تمام مسلم ممالک کی ایک خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، OIC کو ایک اقتصادی اور معاشی جو ہے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اور OIC کو نیٹو کی طرز پر ایک دفاعی اور فوجی جو قوت ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس تجویز دینے والے جو اس وقت کے مسلم ممالک کے سربراہان تھے، ان کے ساتھ جو پھر سلوک ہوا ان کا وہ سب کے سامنے ہے کہ ایک ایک کر کے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر ایک ایک کر کے جو اس وقت کے مؤثر جو بڑے مسلم ممالک کے جو حکمران تھے ان کو کس طرح جو ہے منظرنامے سے ہٹایا گیا، تو اس طرح جو ہے وہ کوئی لمبی چوڑی امیدیں جو ہیں OIC سے جو ہے وہ نہیں رکھی جا سکتی۔ اور دوسرا جو اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے، یہ جو ادارے ہیں یہ بھی بے نقاب ہوئے ہیں، اور یہ جو بین الاقوامی جو ایٹمی توانائی ایجنسی ہے اس کا کردار بھی جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ جنگ جو ہے اس کو رکوانے میں ناکام رہے ہیں، اور اب بھی دیکھیے کہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا وہ بے نتیجہ ختم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارتی کوشش جاری ہے اور خاص طور پر پاکستان کا جو ایک کردار اس حوالے سے نظر آ رہا ہے، اس میں پاکستان کی کوشش ہے کہ اس جنگ کے اندر خاص طور پر امریکہ جو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو، چین بھی یہی چاہتا ہے، روس بھی یہی چاہتا ہے، دیگر خطے کے ممالک بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک جب ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ تو اس کے بعد ان کا لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا، اور 2 ہفتے کے لیے جو ہے پھر جو ہے امریکہ نے ایران کے حوالے سے اپنا جو فیصلہ تھا اس کو مؤخر کر دیا۔ صحیح